بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا وَالْقَرِينَةُ فاعل کو مفعول سے مقدم کرنے کی وجوبی صورتیں آپ لوگوں نے دو اسباق میں پڑھ لی۔ کہاں کہاں پر فاعل کو مفعول سے مقدم کرنا واجب ہے اور کس صورت کی کیا وجہ ہے، اس کی بھی دو صورتوں کی وضاحت آ گئی۔ پہلی صورت کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جب اعراب اور قرینہ دونوں منتفی ہو جائے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون سی چیز فاعل ہے اور کون سی چیز مفعول ہے، لہذا فاعل اور مفعول کا آپس میں اختلاط، خلط ملط ہو جانا، اشتباہ ہو جانا، التباس کا آ جانا، یہ باتیں پائی جائیں گی۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ایسی صورت میں فاعل کو پہلے اور مفعول کو بعد میں ذکر کر دیں۔ دوسری صورت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جب فاعل ضمیری متصل ہو تو چونکہ متصل اپنا وجود اتصال کے بعد ہی برقرار رکھ سکتا ہے، لہذا اگر ہم اس ضمیر متصل کو الگ کریں اور مفعول کو فعل اور اس ضمیر متصل کے درمیان میں لے آئیں تو اس طرح ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا اور یہ صورت ناجائز ہے۔ دو وجہ پڑھ لی تھی۔ تیسری صورت یہ تھی کہ وہ مقام جہاں پر مفعول الا کے بعد واقع ہو، مفعول الا کے بعد واقع ہو تو وَأَمَّا فِي صُورَةِ وُقُوعِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ إِلَّا لیکن بشرط توسطها بینہما فی صورتِ التقدیم والتأخیر سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری صورت کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اگر مفعول الا کے بعد واقع ہو اور فاعل الا سے پہلے واقع ہے تو اس فاعل کو پہلے ذکر کرنا اور مفعول کو بعد میں ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم ایسی صورت میں تقدیم اور تاخیر کریں گے تو یہ صورت ناجائز ہو جائے گی۔ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ناجائز ہونے کی وجہ یہاں پر جو ہے وہ حصر ہے۔ دو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، قصر کا لفظ قاف صاد اور را، اور حصر حا صاد اور را۔ تو یہ حصر اور قصر کی ایک اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو ایک متعین طریقے سے دوسرے کے ساتھ خاص کر لینا۔ حصر اور قصر کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایک خاص طریقے سے متعین کر لینا، اس کے ساتھ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کر لینا۔ اس مقصد کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک مخصوص، اس کو قصر یا پھر اس کو حصر جو ہے وہ بولتے ہیں۔ بیٹھ جائیں۔ حصر اور قصر اس کے لیے مختلف ادات ہیں، مختلف الفاظ ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ میں قصر ہے، لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ قصر ہے، حصر ہے کہ توحید کا اس بات ہے۔ تو توحید کا اس بات تبھی ہو سکتا ہے جب حصر والا معنی پایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم نے الہ ہونے کو خاص کر لیا کہ وہ لفظ اللہ کے ساتھ، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، کہ یہ الہ ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوبی ہے، یہ کسی اور کے ساتھ یہ بات نہیں پائی جا سکتی۔ تو اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو الہ ہے یہ بھی اصل تو ادات استثناء ہے، استثناء کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک مخصوص صورت میں یہ حصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب اس سے پہلے نافیہ آ جائے، اس سے پہلے نافیہ آ جائے۔ تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز اس کا حصر کیا جاتا ہے ایک دوسری چیز میں، ایک چیز کا قصر ہوتا ہے دوسری چیز میں، ایک چیز مقصور ہوتی ہے اور دوسری چیز مقصور فی ہوتی ہے۔ تو لہذا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ما قبل اور اللہ کا ما بعد، ایک کا انحصار ہوتا ہے اور دوسرے میں انحصار ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے بعد واقع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے بعد واقع ہوتا ہے اس میں حصر ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ حصر ہوتا ہے۔ حصر ہونے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں ہم مثال پڑھتے ہیں۔ آپ یوں کہتے ہیں کہ ما ضرب زید الا عمرا،
یہ ایک مثال ہے۔ ما ضرب زید الا عمرا، زیدن فاعل ہے، عمرن مفعول بھی ہے، درمیان میں الا واقع ہے، تو گویا کہ جو صورت ہمیں مطلوب ہے کہ مفعول بھی الا کے بعد واقع ہو اور فاعل جو ہے وہ پہلے ہو، الا دونوں کے درمیان میں واقع ہو، تو پھر ایسا کرنا ضروری ہے کہ فاعل کو ہم پہلے ہی رکھیں اور مفعول کو ہم بعد میں ہی رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ما ضرب زید الا عمرن کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ انحصار و ضاربیت زید فی عمرن، زید یہ ضارب ہے اور عمرن یہ مضروب ہے، تو ضاربیت زید کا انحصار کرنا ہے الا کے ما بعد میں، ضاربیت زید کا انحصار کرنا ہے کس میں؟ حصر کس میں ہوتا ہے؟ بعد والے میں۔ ترجمہ سے یہ بات سمجھ آ جائے گی، ترجمہ اس کا یوں ہے، نہیں مارا زید نے، نہیں مارا الا عمرن، مگر صرف عمر کو، تو گویا کہ زید کا ضارب ہونا اس کی صرف اور صرف ایک صورت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ کہ وہ عمر کو مارنے والا ہے۔ ما ضربا زید الا عمرن، زید نے نہیں مارا مگر صرف عمر کو۔ مثبت انداز میں ہم یوں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ زید نے صرف عمر کو مارا، تو ضاربیت زید کا انحصار ہو گیا مضروبیت عمر میں، کہ زید کے مارنے کا تعلق صرف اور صرف کس کے ساتھ ہے؟ وہ عمر کے ساتھ ہے، عمر کے علاوہ زید نے کسی کو بھی نہیں مارا۔ لیکن عمر کی پٹائی کسی اور نے کی ہے یا نہیں کی؟ اس بات میں، اس مثال میں، اس جملے میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی زید نے صرف عمر کو مارا، تو زید کی مار تو بند ہو گئی عمر میں، لیکن عمر کو کسی اور نے مارا کہ نہیں مارا؟ ہو سکتا ہے مارا ہو سکتا ہے نہ مارا ہو، تو آپ نے ضاربیت زید کو تو بند کر لیا۔ کس کو بند کر لیا؟ ضاربیت زید کو تو بند کر لیا، لیکن مضروبیت عمر وہ بند نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زید کا بھی مضروب ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی کیا ہو؟ مضروب ہو۔ اب اگر ہم اس مثال کو الٹ کر لیں، اس مثال سے ما ضرب زید الا عمرن سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی زید نے صرف اور صرف کس کو مارا؟ عمر کو مارا، عمر کے علاوہ کسی اور کو نہیں مارا۔ باقی ہو سکتا ہے کہ عمر کو کسی اور نے بھی مارا ہو، اس میں کوئی جو ہے وہ یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس معاملے کو مضروبیت کو ہم نے بند نہیں کیا ہوا۔ اگر بالفرض ہم اس کو الٹ کر کے یوں کہہ دیں کہ ما ضرب عمرن الا زیدن، فاعل کو پہلے ہونے کی جگہ پر اس کو کہاں پر لے گئے؟ بعد میں لے گئے، اور مفعول کو پہلے لے آئے۔ اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ما ضرب عمرن الا، عمر کو نہیں مارا، ما ضرب عمرن، عمر کو نہیں مارا، الا زیدن، مگر صرف زید نے۔ اب صورتحال کیا ہو جائے گی؟ اب یہ ہو جائے گا کہ مضروبیت عمر کا انحصار ہو جائے گا کہ جی عمر کی پٹائی صرف اور صرف زید نے کی ہے، باقی زید نے عمر کو تو مارا، یہ تو بات پکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ زید نے عمر کے علاوہ کسی اور کو بھی مارا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس وجہ سے اب دونوں صورتوں کا بالکل کیا ہو جائے گا؟ الٹ ہو جائے گا۔ پہلی مثال میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی زید نے صرف اور صرف عمر کو مارا، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی عمر کو مارا ہو۔ اب اس مثال کا مطلب یہ ہو جائے گا دوسری مثال کا کہ عمر کو صرف اور صرف زید نے مارا ہے، باقی زید نے ہو سکتا ہے عمر کو بھی مارا ہو اور کسی اور کو بھی مارا ہو۔ لہذا جو مطلوبہ حصر ہے اگر ہم تقدیم اور تاخیر کریں گے تو اس کا الٹ ہونا لازم آئے گا۔ حصر کس میں ہوتا ہے؟ جو اللہ کا ما بعد ہوتا ہے، اللہ کے ما بعد میں اس بات کو بند کرنا، اس بات کا قصر کرنا، اس کا انحصار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا اگر تقدیم اور تاخیر ہو تو جو متکلم کو مقصودہ حصر ہے وہ حصر وہ فوت ہو جائے گا، اس کا عکس لازم آئے گا، اس کا منقلب ہونا لازم آئے گا۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جب وہ حصر والی صورت ہو تو جو پہلے ہے وہ پہلے ہو، جو بعد میں ہے وہ بعد میں ہو۔ دیکھو وَأَمَّا فِي صُورَةِ وُقُوعِ الْمَفْعُولِ، بہرحال مفعول کا اللہ کے بعد واقع ہونے کی صورت میں
لیکن بشرط توسطھا بینہما، یہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ یہ قید کیوں لگا رہے ہیں بار بار کہ جی الا جو ہے وہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہو، یہ شرط ہے۔ لیکن بشرط توسطھا بینہما، لیکن اس الا کا ان دونوں کے درمیان یعنی فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہونے کی شرط کے ساتھ تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں فَلِأَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوب، پس یہ اس لیے ہے تاکہ مطلوبہ حصر منقلب نہ ہو۔ یہ مقصد اور یہ واجب ہونا اس وجہ سے ہے تاکہ مطلوبہ حصر وہ منقلب نہ ہو۔ اب وہ حصر کیا ہے؟ آگے اس کی شارح نے وضاحت کی ہے، فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ، اس لیے کہ ما ضرب زید الا عمرا سے مفہوم انحصار ضاربیت زید، زید کے ضاربیت کو بند کرنا ہے، فی عمر، کس میں؟ عمر میں، کہ زید نے صرف اور صرف کس کو مارا؟ عمر کو مارا، مع جوازی، اس بات کے جائز ہونے کے ساتھ، ان یکون عمرن، یہ جو عمر ہو یہ مضروبا لشخص آخر، وہ کسی اور شخص کا بھی کیا بن جائے، اس کو زید نے بھی مارا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی اس کو مارا ہو۔ تو زید کا ضارب ہونا یہ صرف ایک آدمی کے ساتھ خاص ہے، اور عمر کا مضروب ہونا یہ صرف زید کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہ عام ہے، ہو سکتا ہے وہ زید کا بھی مضروب ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی۔ تو یہ پہلی مثال کا حاصل ہے۔ والمفہوم من قولہ، اب اگر ہم کیا کریں، الٹ کر لیں اور یوں کہہ دیں کہ ما ضرب عمرا الا زید، تو مفہوم ان کے اس قول ما ضرب عمرا الا زید سے انحصار مضروبیت عمر فی زید، عمر کی مضروبیت کو بند کرنا ہے زید میں، یعنی عمر یہ مضروب ہے صرف اور صرف کس کا؟ زید کا مضروب ہے، کسی اور کا یہ مضروب نہیں ہے، مع جوازی، اس بات کے جائز ہونے کے ساتھ، ان یکون زید ضاربا لشخص آخر، کہ یہ جو زید ہے یہ کسی اور شخص کا بھی ضارب ہو، لہذا فلو انقلب احدہما بالآخر، لہذا اگر ایک کو دوسرے کے ساتھ الٹ لیا جائے، منقلب کر لیے جائے ایک دوسرے کے ساتھ، تو لانقلب الحصر المطلوب، تو یہ مطلوبہ حصر بھی منقلب ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جی جو کرنے والا ہے، جو فاعل ہے، اس کا فعل صرف اس ایک مفعول میں ہی پایا جا رہا ہے، باقی کسی اور کو اگر کسی نے مارا ہو، کئی لڑکوں کو کسی نے پٹائی کی، کئی لڑکے جو ہے وہ لڑائی ہو گئی اور کئی لڑکے جو ہے وہ مارے گئے، ان کی پٹائی ہوئی، مارنے والے 2-3 ہیں، ٹھیک ہے، سمیع اللہ نے بھی لڑائی کی اور کیا نام ہے حسن نے بھی لڑائی کی، دونوں ماشاءاللہ بڑے بہادر ہیں۔ تو انہوں نے جب لڑائی کی تو آگے سے 3-4 لڑکوں کو مار پڑی۔ اب استاد کے پاس جب یہ قضیہ گیا تو وہاں پر یہ بات آ رہی تھی کہ جی یہ 2 مارنے والے ہیں، وہ 5 مضروب ہیں۔ سمیع اللہ کے بارے میں بات آئی کہ اس نے سب کو مارا ہے، سمیع اللہ کے بارے میں بات آئی کہ اس نے سب کو مارا ہے، جبکہ دیکھنے والے یہ بتاتے کہ نہیں، سمیع اللہ نے صرف ایک لڑکے کو مارا ہے، باقی کو حسن نے مارا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ما ضرب سمیع اللہ الا زیدن، سمیع اللہ نے صرف اور صرف کس کو مارا؟ زید کو مارا۔ تو گویا کہ 5 لڑکے مضروب ہیں، لیکن ہم نے سمیع اللہ کے ضرب کو خاص کر لیا کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، کہ نہیں یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے، اس میں مارنے والا جو سمیع اللہ ہے اس نے صرف اور صرف ان 5 لڑکوں میں فلاں لڑکے کو مارا، ہو سکتا ہے کہ اس کو سمیع اللہ نے بھی مارا اور حسن نے بھی مارا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، یہ عام ہے، زید کا مضروب ہونا کیا ہے؟ عام ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے کا بھی ہو سکتا ہے دوسرے کا بھی ہو۔ سمجھ آ گئی؟ ایک تو یہ والی صورت ہے کہ جب ہم فاعل کو خاص کرتے ہیں، یہ ہو گئی فاعل کی تخصیص کہ نہیں فاعل کا فعل وہ ایک میں بن ہے، وہ کسی مخصوص کے ساتھ خاص ہے، وہ عام نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو لڑکے جن کی پٹائی ہوئی تھی وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے دونوں نے مارا ہے، دونوں کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ آتا ہے کہ جی میری پٹائی دونوں نے کی ہے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو چودھری سمجھنے لگے ہوئے ہیں، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ دونوں نے مل کر مجھے خوب کوٹا۔ اب دیکھنے والے گواہ جو ہیں وہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ جو زید ہے دونوں کا مضروب نہیں ہے، بلکہ اس کو تو صرف حسن نے مارا ہے۔ تو پھر وہ کیا کہے گا
کہ ما ضربا زیدن الا حسن، زید کو صرف اور صرف کس نے مارا؟ حسن نے مارا ہے۔ تو گویا کہ ہم اب اس کی مضروبیت کو خاص کر رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے عام ہونے کا، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے دونوں نے مارا، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں نے نہیں مارا بلکہ کس نے مارا؟ ایک نے مارا۔ تو اس کی مضروبیت کو ہم نے دو سے کاٹ کر ایک کے ساتھ خاص کر لیا، اور پھر ہم نے یوں کہا کہ ما ضرب زیدن الا حسن، زید کو صرف کس نے مارا؟ حسن نے مارا۔ ہاں ہو سکتا ہے حسن نے کسی اور کو بھی مارا، لیکن اس پر جو مار پڑی ہے وہ کس کی پڑی ہے؟ وہ صرف حسن کی پڑی ہے، سمیع اللہ کی نہیں پڑی۔ دونوں صورتوں کی سمجھ آ گئی۔ تو یہ اس طرح کے معاملات میں چونکہ یہ استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے فیصلے متاثر ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے قضایا ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر قصر کا یہ جو ہے طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم نے فاعل کو خاص کرنا ہے، اس کی فاعلیت کو خاص کرنا ہے، یا مفعول کو خاص کرنا ہے اور اس کی مفعولیت کو خاص کرنا ہے۔ اس وجہ سے اگر اب ان معاملات میں اگر الٹ ہو جائے، ان معاملات میں ہم فاعل کو مفعول کی جگہ اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے جائے، تو جو مقصودی معنی ہے اور جو مقصودہ جو ہے وہ حصر ہے، اس کا بالکل کیا ہو جائے گا؟ وہ الٹ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ایسے مواقع پر جس کا درجہ پہلے ہے اس کو پہلے رکھیں، جس کا بعد میں ہے اس کو بعد میں رکھیں، اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ یہی صورت آگے مفعول بہ کی تقدیم میں بھی ہے۔ یہی صورت جیسے میں نے مثال دونوں کی دی، فاعل کی بھی تخصیص کی مثال لی اور مفعول کی بھی تخصیص کی مثال لی، تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کسی جگہ پر فاعل کا حصر ہوگا، کسی جگہ پر مفعول کا حصر ہوگا۔ جہاں فاعل کا حصر ہے وہاں فاعل کو مقدم کرنا ضروری، جہاں مفعول کا حصر ہے وہاں مفعول کا مقدم کرنا یہ ضروری ہو جائے گا، پھر اپنی طرف سے اس میں تقدیم اور تاخیر وہ جائز نہیں ہوگی۔ دیکھیں ترجمہ دوبارہ شروع سے دیکھ لیں۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ وُقُوعِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ إِلَّا، بہرحال مفعول کا الا کے بعد واقع ہونے کی صورت میں، لیکن بشرط توسطها، لیکن اس الا کا دونوں کے درمیان میں واقع ہونے کی شرط کے ساتھ تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں، فَلِأَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوبُ، تاکہ مطلوب حصر منقلب نہ ہو، فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ، اس لیے کہ ان کے اس قول سے مفہوم، یعنی کس قول سے؟ آگے قول یہ ہے کہ ما ضرب زید الا عمرا، انحصار ضاربیت زید، ضاربیت زید کا انحصار کرنا ہے عمر میں، اس بات کے جواز کے ساتھ ان یکون عمر مضروبا، اس بات کے جائز ہونے کے ساتھ کہ یہ عمر یہ مضروب ہو کسی اور شخص کا۔ والمفہوم من قوله ما ضرب عمرا الا زید، اور ما ضرب عمرا الا زید کے قول سے مفہوم سمجھ میں آنے والی بات انحصار مضروبیت عمر کی مضروبیت کا انحصار کرنا ہے زید میں، اس بات کے جائز ہونے کے ساتھ کہ یہ زید ضارب ہو لشخص آخر، کسی اور شخص کا بھی، لہذا دونوں صورتوں میں یہ مقصود ہے۔ فلو انقلب احدہما بالآخر، پس اگر ایک کو دوسرے سے الٹ لیا جائے، ایک کو دوسرے سے تبدیل کر لیا جائے، ایک کو دوسرے کی جگہ پر لا لیا جائے، لنقلب الحصر المطلوب، تو یہ مطلوبہ حصر الٹ ہو جائے گا، منقلب ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولیں۔ تو یہ حصر ہے۔ الا والی صورت میں کیا ہے؟ وہ حصر والی صورت ہے، تو حصر والا معنی وہ برقرار رکھنے کے لیے جس کا جو مقام ہے اس کو اس پر رکھنا ضروری ہے۔ اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ جی یہ شرط کیوں لگائی جاتی ہے کہ جی الا دونوں کے درمیان میں ہو۔ آپ لوگوں نے ایک مسئلہ پڑھ لیا کہ جی حصر کس کلمہ میں ہے؟ جو الا کے بعد ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک وہ چیز ہے جس کا حصر کرنا، دوسرا جس میں حصر ہونا ہے، لہذا حصر جس میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الا کا ما بعد، وہ ہوتا ہے الا کا۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ما بعد الا کا ما بعد ہے اس کو الا سمیت اٹھا کر پہلے والے سے آگے لے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے جیسے اس مثال میں دیکھیں، ما ضرب عمرا الا زید ہے، آخری جو مثال پڑھی ہے ما ضرب عمرا الا، اب اگر ہم یوں کر لیں کہ ما ضرب الا زید عمرا، زید کو ہم نے مقدم کیا لیکن کیسے؟ الا سمیت، ٹھیک ہے،
جو آخر میں الا زیدن ہے یہ پورا الا زیدن اٹھا کر عمرن سے پہلے لے آؤ۔ آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھ لیا کہ جی انحصار کس میں ہوتا ہے؟ الا کے مابعد میں، تو الا کا مابعد تو اب بھی وہی ہے، ما ضرب عمرن الا زیدن میں بھی الا کا مابعد زید ہے، اور اگر ہم بالفرض الا زیدن کو عمر سے پہلے لے آئے تو پھر بھی الا کا مابعد تو وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ قید اس وجہ سے لگائی ہے کہ اگر بالفرض الا کا مابعد الا سمیت مقدم ہو جائے تو پھر بھی معنی وہی ہوگا، پھر بھی معنی کیا ہوگا؟ پھر وہاں پر وہ فاعل کی تقدیم جو ہے اور تاخیر یہ ہو سکتی ہے، مفعول کی تقدیم اور تاخیر یہ ہو سکے گی۔ دیکھیں وَإِنَّمَا قُلْنَا، اور ہم نے یہ بات کہی ہے بشرط توسطها بینہما فی صورتِ التقدیم والتاخیر، کہ جی اس الا کا فاعل اور مفعول کے درمیان میں آنے کی شرط کے ساتھ تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں، لِأَنَّهُ اس لیے، لو قدم المفعول علی الفاعل، کہ اگر بالفرض مفعول کو مقدم کر لیا جائے فاعل پر مع الا، کیسے؟ الا سمیت، اور یوں کہہ دیا ما ضرب الا عمرن زید، ما ضرب الا عمرن زید، فالظاہر، تو ظاہر یہی ہے، ان معناہ، کہ اس کا معنی وہی ہوگا، انحصار ضاربیت زید فی عمر، ضاربیت زید کا انحصار کرنا ہے کس میں؟ عمر میں، اذ الحصر، اس لیے کہ حصر انما ہوا فیما یلی الا، اسی کلمہ میں ہوتا ہے جو الا کے بعد ہو، جو الا سے ملا ہوا ہے بعد میں اس میں ہوتا ہے۔ فلا ينقلب الحصر المطلوب، لہذا مطلوب حصر اب منقلب نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فلا یجب تقدیم الفاعل، لہذا اب یہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب نہ رہا۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ شرط لگائی ہے کہ جب الا کے بعد کیا آ جائے؟ مفعول بھی ہی آ جائے تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر ہم الا سمیت مفعول کو مقدم کر لیں، ٹھیک ہے، تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ واجب ہونا ہم نے اس وجہ سے قرار دیا تھا تاکہ جو مطلوب حصر ہے وہ فوت نہ ہو، اور جب مفعول الا سمیت فاعل سے پہلے آ جائے تو اس حصر کے اثر پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا، اس وجہ سے یہ جائز ہے۔ لیکنہ لم یستحسنہ بعضهم، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز تو ہے، ایسا کرنا لیکن اچھی بات نہیں ہے کہ جی الا سمیت مفعول کو مقدم کر لیا فاعل سے، یہ جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ اچھا اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ما ضرب زید الا عمرن، ما ضرب زید الا عمرن، آپ یوں کہہ دے کہ جی زید نے نہیں مارا مگر صرف کس کو؟ عمر کو، تو عمر کے ساتھ ہم ضرب کو خاص کر رہے ہیں، عمر کے ساتھ ہم ضرب کو خاص کر رہے ہیں، لیکن کون سے ضرب کو؟ مطلق ضرب تو نہیں ہے نا، وہ ضرب مراد ہے جو زید کا ہو، ما ضرب زید الا عمرن، ہاں کہ جی نہیں مارا زید نے مگر کس کو؟ عمر کو، تو ہم نے فعل ضرب کو خاص کرنا ہے کس کے ساتھ ہو؟ عمر کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً ضرب نہیں بلکہ وہ ضرب جس کا تعلق زید سے ہو۔ ما ضرب زید میں دو چیزیں ہیں نا، ایک فعل ضرب ہے اور ایک اس کا کرنے والا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلی چیز ہے یہ خاص ہو گئی ہے، اس کا انحصار ہے دوسری چیز میں، ٹھیک ہے، ایک فعل ضرب ہے اور ایک اس کا فاعل کی طرف نسبت ہے۔ دوسری صورت میں آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ دے کہ ہم ضرب زید کو خاص کر رہے ہیں کس کے ساتھ ہو؟ عمر کے ساتھ۔ اب اگر ہم ایسے کریں کہ ما ضرب الا عمرن زید، الا سمیت مفعول کو پہلے لے آئے، الا سمیت مفعول کو پہلے لے آئے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہو جائے گا کہ ضرب فعل تو آ گیا لیکن ابھی اس کا فاعل آیا نہیں ہے، فاعل تو کہاں پر ہے؟ فاعل کو تو ہم نے الا اور امرن کے بعد اور الا اور مفعول کو پہلے ذکر کر دیا اور فاعل کو اس کے بعد ذکر کر لیا، تو ابھی ضرب والا فعل یہ مکمل نہیں ہوا۔ مکمل کس سے ہونا ہے؟ اپنے فاعل سے ہونا ہے، تو ضرب والا فعل کی جو تکمیل ہے وہ اپنے فاعل سے ہے،
لہذا فاعل وہ مفعول بھی سے جب ہم پہلے ذکر کر لیں گے تو مسئلہ یہ ہو جائے گا، نقصان یہ ہو جائے گا کہ فعل ضرب جو وصفی ضرب ہے یہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو خاص کر لیں گے۔ پہلے ایک چیز کی تکمیل ہوتی ہے، پھر اس پر احکامات لگائے جاتے ہیں، اس کو کسی اور چیز کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ فعل کی تکمیل فاعل سے ہوتی ہے، تو پہلے فعل ذکر کیا، ابھی وہ مکمل ہوا ہی نہیں ہے، اس کا فاعل ذکر ہی نہیں کیا گیا، اس سے پہلے ہی اس کو مفعول کے ساتھ خاص کر لیا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لم یستحسنہ بعضهم، بعض لوگوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، لأنہ من قبیل قصر صفت قبل تمامها، اس لیے کہ یہ صفت کو قصر کرنے کی قبیل سے ہے، اس کے تمام ہونے سے پہلے۔ صفت کی پہلے وہ تمامیت ہوتی ہے، پہلے وہ تام ہوتا ہے، پھر اس کی تخصیص ہوتی ہے۔ فعل یہ فاعل سے تام ہوتا ہے، لیکن ہم نے الا امرن کو پہلے ذکر کر دیا تو وہ تام ہونے سے پہلے ہی وہ خاص ہو گیا۔ وائٹ بورڈ پہ اس کو سمجھ لے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مثال ہے، ما ضرب زید الا امرن، یہ ہے ضرب زید، اس کو ہم نے خاص کیا کس کے ساتھ ہو؟ امر کے ساتھ۔ ایسے ہی ہے، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں مارا زید نے مگر امر کو۔ تو یہ پہلے والا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ حصر کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کے ما بعد میں، تو جو اللہ کا ما قبل ہوگا اس کا حصر ہوگا۔ تو اس سے جو حاصل ہونے والی بات ہے، ما ضربا زیدن سے حاصل ہونے والا جو معنی ہے وہ ضرب زید ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو گویا کہ ہم نے ضرب زید کو منحصر کرنا ہے کس میں؟ امر میں۔ ضرب زید کو خاص کرنا ہے کس کے ساتھ؟ امر کے ساتھ۔ یہ اس سے حاصل ہونے والا مفہوم ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ الا سمیت مفعول کو پہلے ذکر کر لیا، یوں کہہ دیا ما ضرب الا عمرن، آگے زید، یہ ضرب ادھر آ گیا، زید ادھر ہے۔ یہ ضرب والا معنی جو یہ ہے، جو ہمیں مقصود ہے، یہ مکمل ہوگا اس وقت جب وہ ضرب کے ساتھ زید بھی ہو۔ یہ جو ما ضربہ ہے، اصل جملہ تو ما ضرب زید الا عمرن ہے، اس میں ہم نے ضرب زید کی تخصیص کرنی ہے کس کے ساتھ ہو؟ امر کے ساتھ۔ تو یہ ضرب والا معنی یہ تام اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ زید بھی لگ جائے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ دونوں ملیں گے تو پھر ترجمہ تام ہوگا۔ اب اگر ہم صرف ضرب کو پہلے لے آئے اور اس کی تکمیل ہونی ہے کس سے؟ زید کے ساتھ، تو یہ آدھا حصہ ادھر آ گیا، آدھا ادھر آ گیا، اور اس سے پہلے ہم نے اس کو جس کے ساتھ خاص کرنا ہے امر کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا۔ تو ضرب والا معنی ابھی تام نہیں ہوا، وہ کس سے ہونا ہے؟ وہ تو فاعل سے ہونا ہے۔ فاعل بعد میں آ رہا ہے، فاعل بعد میں آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس چیز کو ذکر کر دیا جس کے ساتھ ہم نے اس کو خاص کرنا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں قصر الصفت قبل تمامها۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کہ یہ اس صفت کو ہم نے خاص کرنا تھا امر کے ساتھ، لیکن یہ صفت ضرب جو ہے یہ اکیلے تام نہیں ہے، بلکہ اس کی تکمیل ہونی ہے زید کے ساتھ۔ تو ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی، ہاں، آپ نے یوں کہہ دیا ما ضرب الا امرن، یہاں تک جب آپ پہنچے تو آپ نے اس کو خاص کر لیا، لیکن ضرب تو ابھی مکمل ہی نہیں ہے۔ ضرب کی تکمیل کس سے ہونی ہے؟ ہاں، تو یہ جو حصر والا معنی ہے، مطلوبہ جو حصر ہے، ہاں، کہ جی حصر کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کے ما بعد میں، تو وہ تو ویسے ہی ہے، وہ تو برقرار ہے، لیکن چونکہ یہ قصر الصفت قبل تمامها ہے، اس وجہ سے بعض حضرات نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ جی یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، لیکن لم یستحسنہ بعضهم، لیکن بعض لوگوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، لأنہ من قبیل قصر الصفت، اس لیے کہ یہ صفت کو بند کرنے کی قبیل سے ہے، قبل تمامها، اس کے تمام ہونے سے پہلے۔